بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنی عظمت کو جگہ جگہ بیان کرتے ہیں، تاکہ میرے بندے جب قرآن کو پڑھیں میری عظمت کو پہچانیں، میری مان کر چلیں، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کا یہ جو نظام بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری مان کر چلتا ہے، کون من چاہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون میری چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، کیا آپ کو کبھی یاد ہے کہ آپ نے کوئی ایسا وظیفہ ڈھونڈا ہو جس سے اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں آ جائے؟ آج ہماری دوڑ صرف دنیا کی دوڑ ہے، آج ہمارے وظائف صرف دنیا کے مسائل کے لیے ہیں۔ میں نے اپنے وظائف کو دعا کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے، ہر وظیفہ دعا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر نہیں ہے، لیکن جب دعا کی نیت سے آپ یہی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے دنیا کے بھی کام بنتے ہیں اور آپ کے لیے یہ باعث اجر بھی ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کے مسائل کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو نہ بھولیے۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، الرحمن الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، ذو الفضل العظیم ہیں، بدیع السماوات والارض ہیں۔ اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، شدید العذاب ہیں، کہ اللہ رب العزت کا عذاب آخرت میں بھی سخت ہوگا، اور دنیا میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے یہ بھی کوئی عام عذاب تو نہیں۔ ہر گھر بے سکون ہوا پڑا ہے، بیوی کو سکون نہیں شوہر کی وجہ سے، شوہر کو بیوی کی وجہ سے سکون نہیں، دونوں کو بچوں کی وجہ سے سکون نہیں۔ یہ گھروں کا سکون کیوں نکل گیا؟ کہ اللہ رب العزت کے احکامات ہمارے گھروں سے نکل گئے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہماری زندگی سے نکل گئیں۔ ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے، ہم اللہ رب العزت کو مان تو رہے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے۔ یہ ہے بس ہماری تھوڑی سی نادانی ہے، ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھر رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ہمارے دشمن نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں کسی کو آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا، تو اللہ نے فرمایا جو میرے ہیں وہ ضرور مجھ تک پہنچیں گے، تو روک نہیں سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم اللہ سے دور ہیں تو پھر ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ رب العزت سریع الحساب ہے، بڑی جلدی ہے حساب۔ یہ شوہر کے معاملات بیوی کے ساتھ سب حساب ہو جائے گا، ساس جو کر رہی ہے سب کچھ پوچھا جائے گا۔ ساری دنیا کے سامنے آپ کے کرتوتوں کی ویڈیو چل رہی ہو، کیا بنے گا؟ میرے سارے اعمال کی ویڈیو ساری دنیا دیکھے گی، سب کچھ دکھایا جائے گا کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ سے کوئی تصویریں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، تو ساری پچھلی تصویریں باہر آ جاتی ہیں۔ تو آج کل کے دور میں تو ہر چیز پروف ہوتی جا رہی، جب پچھلے سارے کرتوت سامنے ہوں گے پتہ چلے گا کیا 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 ہے، کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت عزیز ذو انتقام ہیں، مالک الملک ہیں، علام الغیوب ہیں، خیر الماکرین ہیں، خیر الناصرین ہیں، خیر الرازقین ہیں، خیر الفاصلین ہیں،
اسرع الحاسبین ہیں، خیر الحاکمین ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، خیر الفاتحین ہیں، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، خیر الغافرین ہیں، سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھے ہیں، ذوالقوۃ المتین ہیں، قوت والے ہیں، نہایت قوت والے ہیں، فاطر السماوات والارض ہیں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں، ظاہر اور باطن کے جاننے والے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو اپنا محبوب بنا لیں، اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کر دیں گے، سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل رمضان کی شب جمعہ کا ہے۔ شب جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ یہ بتاتا چلوں کہ شب جمعہ ہے کیا۔ شب جمعہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اسے شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کے بعد جو شام آتی ہے وہ شب ہفتہ ہوتی ہے۔ شب جمعہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، اور آج کا یہ عمل شب جمعہ کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس بابرکت رات میں اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو، ہر دل کی مراد کو پورا فرمائیں گے۔ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کسی تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ کو رزق کی پریشانی ہے، آپ کو شادی کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے، آپ کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے، سب سے اصل چیز اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا ہمارا تعلق بن جائے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہماری حاجت کو پورا فرما دے، ہم جو چاہیں وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اعمال کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، جو بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے، دعا کا جو اثر ہے، دعا کے جو اثرات ہماری زندگی پر ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اور دعا واحد چیز ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ خیر، عمل کو دعا کی نیت سے کیا کیجیے۔ عمل کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمل کی چند شرائط۔ سب سے پہلی چیز، عمل یہ آپ کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں۔ میرے وظائف ٹوٹلی وہ ہوتے ہیں جو بچیاں محسوس ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ دوسری چیز عمل کی اجازت کے متعلق ہے۔ جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کو مکمل اجازت ہے۔ ہاں، جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہی نہیں وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری بات عمل کی مدت کے متعلق ہے، بس آج ہی اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ چوتھی چیز عمل کی مقدار کے متعلق ہے، تو مقدار کو محسوس نہیں ہے، بس دعا کرنی ہے جتنا آسانی سے آپ کر سکیں، 2 منٹ، 4 منٹ، 6 منٹ، جتنا آپ آسانی سے آپ کا دل لگا رہے آپ کرتے رہیے، اور وقت کوئی مقرر نہیں، جس وقت آپ آسانی سے کر سکیں۔ لیکن رمضان میں کوشش کیا کیجیے، سحری اور افطاری کے وقت اللہ رب العزت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کر لیا کہ اللہ، جو ایک دعا آپ ضرور قبول فرماتے ہیں، میری اس حاجت کو پورا فرما دیجیے، تو اللہ رب العزت سے مانگیے، پھر آپ کے لیے وہی ہوگا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے درود پاک ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھیے، جتنی مرتبہ چاہیں پڑھے، کم از کم 3 مرتبہ ہو۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، اللہ رب العزت سے پھر دعا کیجئے، اللہ رب العزت سے مانگیے، یا رحیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم یا اللہ۔ اللہ رب العزت کو پکارتے رہیے۔ جب آپ کے دل کی حالت بدلے آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسا آپ کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔